خان صاحب کے فین کلب کو چیلنج۔ خان صاحب اب بھی اپنے ہر خطاب میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ خان صاحب کو خود بھی معلوم نہیں کہ حقیقتاً امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہے۔ میں یہ کالم خاص طور پر خان صاحب اور ان کے فین کلب کو بتانے کے لیے لکھ رہی ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے۔ المعروف ہر وہ کام جس کی تائید قرآن سے ہوئی ہو اور جسے اسلامی مملکت اپروو کرتی ہو۔ دوبارہ اس لفظ پر زور دیں کہ ہر وہ کام جس کی تائید قرآن سے ہوئی ہو۔ اب آ جائیں خان صاحب کے دور حکومت کی طرف۔ گھڑیوں کا معاملہ، کف لنگز، کراکری، جیولری اور نہ جانے کیا کیا شامل ہے۔ بعض گھڑیوں کی جگہ ریپلیکا رکھے گئے، تحائف فروخت کیے گئے، تحائف کے بدلے نہایت معمولی رقم جمع کروائی گئی، اربوں روپے توشہ خانے کے تحائف سے کھائے گئے۔ یہ سب کچھ خان صاحب میرا تحفہ میری مرضی کہہ کر تسلیم کر چکے ہیں۔ اب ہم داخل ہوتے ہیں خلافت راشدہ کے دور میں، جس میں اسلامی نظام جیتی جاگتی شکل میں دنیا کے سامنے آیا، جس دور میں المعروف پر عمل ہوتا تھا۔ ایک دفعہ شاہ روم کا قاصد آیا تو ملکہ کی طرف سے فرما روائے اسلام کی بیگم کے لیے ہدیہ لایا۔ حضرت عمر کی بیوی نے 1 دینار قرض لیا، عطر خریدا اور اسے شیشی میں بند کر کے ملکہ روم کو بھیج دیا۔ اس نے تحائف موصول ہونے پر انہی شیشیوں کو جواہرات سے بھر کر واپس بھیج دیا۔ آپ کو معلوم ہوا تو حضرت عمر کو جب معلوم ہوا تو آپ سارے جواہرات فروخت کر کے 1 دینار بیوی کو دے دی اور باقی رقم بیت المال میں داخل کروا دی اور بیوی کو آئندہ محتاط رہنے کی تلقین کی۔ اس وقت المعروف پر عمل ہوتا تھا۔ ایک دفعہ بیت المال میں خوشبو آئی تو آپ نے اپنی بیوی کو دی کہ وہ اسے فروخت کر کے رقم بیت المال میں جمع کرا دے۔ آپ کی بیوی عاتکہ نے خوشبو بیچی، جو انگلیوں پر لگی رہ گئی اسے دوپٹے پر مل لیا۔ خوشبو نے بہرحال غمازی تو کرنی ہی تھی، اس نے کر دی۔ تو آپ نے بیوی سے کہا کہ تمہیں خوشبو بیچنے کے لیے دی گئی تھی، نہ اس لیے کہ مسلمانوں کے مال سے نفع اندوز ہوا جائے۔ وہ کہہ کر بیوی کا دوپٹہ دھو ڈالا۔ اس پر بھی خوشبو نہ گئی تو اسے مٹی سے ملا۔ جب تک خوشبو اتر نہیں گئی وہ ایسا ہی کرتے رہے۔ اس وقت المعروف پر عمل ہو رہا تھا۔ جب خان صاحب کو اطلاع دی گئی کہ آپ کی فیملی کو کرپشن میں ملوث ہے تو اطلاع دینے والے وقت کے موجودہ جنرل عاصم منیر تھے۔ اس وقت المعروف پر قائم تھے، جو اپنے فرض کی ادائیگی کے جرم میں عہدے سے ہٹا دیے گئے تھے۔ اس کے برعکس منکر ہر وہ عمل جو اسلام کے خلاف ہو اور اسلامی مملکت کے آئین و ضوابط اس کی ممانعت کرتے ہوں۔ اوپر دی گئی چند مثالوں کی روشنی میں خان صاحب منکر کے مرتکب ہو رہے تھے۔ ان کا جملہ میرا تحفہ میری مرضی اس بات کا ثبوت خود ہی فراہم کرتی ہے، کیونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نام لینے کی جرأت سب سے پہلے خان صاحب نے خود کی تھی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ کتنی بڑی بات ہے۔ میرا یہ چیلنج ہے خان صاحب اور خان صاحب کے سب فین کلب کو کہ اب وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر قائم ہیں۔ المعروف پر قائم تھے ہمارے سابق وزیر اعظم لیاقت علی خان، جن کے اکاؤنٹ میں ان کی تدفین کے لیے اتنی رقم موجود نہیں تھی۔ بیگم رانا لیاقت علی بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کو جو چینی ملتی تھی وہ 15 دن بعد ختم ہو جاتی تھی، پھر بچوں کو اور مہمانوں کو پی کی چینی دی جاتی تھی۔ ایسا ہونا چاہیے مثالی ریاست کا وزیر اعظم۔ خان لیاقت علی خان پاکستان بننے سے پہلے نواب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جو 6 گاؤں کے مالک تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد انہوں نے اپنی جائیداد کے عوض کچھ بھی کلیم نہ کیا۔ بیگم رانا لیاقت علی خان مزید بتاتی ہیں کہ میں خان صاحب سے پوچھا کرتی تھی کہ آپ نے کبھی اپنا گھر بنانے کا نہیں سوچا؟ تو اس کے جواب میں لیاقت علی خان کہتے کہ میں جب اپنا گھر بنانے کا سوچتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ پاکستان میں کتنے لوگوں کو اپنا گھر نصیب نہیں، پھر میں اپنے گھر بنانے کے خیال سے رک جاتا ہوں۔ یہ سب کہانی نہیں، حقیقت ہے۔ خان صاحب کو خود اپنی حقیقت بہت اچھی طرح معلوم ہے، اس لیے برائے مہربانی آپ انہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نام نہیں لینا چاہیے۔